قولی الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ المجتبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و اسلام عرض کرنے کے بعد، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سونے نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ببرکت گھڑیوں میں اپنی عظیم بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں اللہ سونا ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ماہ رجب المرجب اپنی بے شمار عظمتوں کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ بہت زیادہ نسبتیں بھی رکھتا ہے۔ ماہ رجب المرجب کی 15 تاریخ کو صادقین کے امام، کاملین کے امام، اولیاء کے امام حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ ماہ رجب المرجب کی 4 یا 5 تاریخ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یوم وصال ہے۔ ماہ رجب المرجب کی 13 تاریخ کو مولود کعبہ، فاتح خیبر، سید الصحابہ، سید التابعین، ابو تراب حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی ہے۔ اور ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب کو اللہ نے اپنے محبوب کو لامکان کی خلوتوں میں بلا کر بے حجاب اپنا جلوہ دکھا کر اپنے محبوب کو معراج سے سرفراز بھی فرمایا۔ بے شمار عظمتیں ہیں ماہ معراج رجب المرجب کی اور اس کی نسبتیں بھی ہیں، تو بالترتیب تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس ماہ رجب المرجب میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صحابہ، یہ جملہ بہت قیمتی ہے، اپنے عمل کی وجہ سے صحابی نہیں بنے۔ حضور کے صحابہ اپنے عمل کی وجہ سے صحابی بلکہ حضور کے چہرے کو دیکھنے کی برکت سے صحابی بنے۔
اگر ہم کسی پہ عملوں کو تولنا شروع کر دیں کہ اس کے یہ عمل تھے، یہ تھا، وہ صحابی نہیں، اللہ کا قرآن گواہی دیتا کوئی بھی صحابی اپنے عمل کی وجہ سے صحابی، اگر کوئی صحابی بنا ہے تو چہرہ والضحیٰ کو دیکھنے کی وجہ سے صحابی بنا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا بھی حضور کے صحابی ہیں، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی حضور کے صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھے رب سے راضی ہو گئے۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ گارنٹی دے دی، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کسی کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ اور سرکار نے گمراہی سے بچایا، فرمایا یہ نہ کہنا کہ میں بس اس کو مانتا ہوں اس کو نہیں مانتا، نہیں، الحمدللہ رب العالمین اس کائنات میں اگر کوئی مسلک جو حضور کے تمام صحابہ اور آمنہ کے لال کی ساری اہل بیت کی دل و جان سے عزت اور قدر کرتے ہیں، وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی دعائیں کی ہیں۔ حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور حضور نے پتہ کیا فرمایا، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اللہ امیر معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما۔ تو اس کتاب سے مراد قرآن ہے۔ تو جس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اس عظیم شخصیت کے بارے میں زبان درازی کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا ضرور چاہیے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کون ہے؟ جن کے بارے میں حضور نے اپنی زندگی میں بخشش کی گارنٹی دی ہے۔ اس حدیث کو بڑی توجہ سے سننا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی، سرکار نے دو غیب کی خبریں دی، فرمایا میری امت میں وہ لشکر جو سب سے پہلے سمندری جہاد کرے گا اس لشکر پہ جنت واجب ہے۔ حضرت ام حرام فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس لشکر میں شامل ہوں گی؟ آقا فرمانے لگے ہاں تو اس لشکر میں شامل ہوگی۔ اب دوسرے نمبر پہ حضور نے غیب کی خبر دی، اب کس کو پتہ ہے کب کرنا ہے اور سمندری جہاد ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، کس کو پتہ ہے؟ اگر پتہ ہے تو آمنہ کے لال کو پتہ ہے۔ دوسری غیب کی خبر دی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو کیسر کی طرف جہاد کے لیے نکلے گا اس لشکر کو اللہ بخش دے گا، اس لشکر کی اللہ بخشش فرما دے گا۔ حضرت ام حرام فرماتی میں نے عرض کیا حضور میں اس لشکر میں ہوں گی؟ آقا نے فرمایا نہیں تو اس لشکر میں نہیں ہوں گی۔ اب آتے صحیح بخاری کی طرف، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے جس لشکر کے بارے میں حضور نے بخشش کی خوشخبری سنائی، جو کیسر پہ سب سے پہلے حملہ کرے، آقا فرماتے ہیں اللہ اس لشکر کی بے حساب بخشش فرمائے گا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت لکھی ہے کیسر پہ سب سے پہلے جن خوش نصیبوں نے حملہ کیا ان میں حضرت سیدنا امیر معاویہ بھی شامل ہے۔ اب حضور ان کے بارے میں بخشش کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں تو امتی آپس میں الجھ کے اپنی آخرت برباد کریں، کوئی زندگی کا مقصد تو نہ ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے آپس میں اختلافات ہو گئے، تو اس کے بارے میں امت کیا کہتی ہے؟ اس کے بارے میں پوری امت کا عقیدہ سن لیں، پوری امت کا، اولیاء کا، اغیاث کا، اکتاب کا، محدثین مفسرین کا اس بات پہ اجماع ہے کہ دونوں صحابہ جنتی ہیں، لیکن حق مولا علی کے ساتھ تھا۔ یہ کہتے ہیں انصاف، اسے کہتے ہیں انصاف، حق مولا علی کے ساتھ تھا۔ تو نعوذ باللہ یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ غلط تھے، ایک ہوتی ہے خطا،
ایک ہوتی ہے اجتہادی خطا، اور پوری امت کے اس بات پہ اجماع ہے جو مجتہد ہوتا ہے اگر وہ اپنے اجتہاد سے کوئی غلطی بھی کر لے تو اللہ اس کو اس غلطی پہ بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، لیکن میرا آپ لوگوں کے لیے اور اپنے لیے جو زندگی گزارنے کا اصول ہے، برادرانہ مشورہ، وہ یہ ہے کہ ان عظیم صحابہ کی ذات اور مشاجرات صحابہ کو چھوڑیں۔ قبر میں ہم سے یہ نہیں پوچھا جانا کہ کس صحابی کو گالی دی تھی، نعوذ باللہ کس صحابی کو برا بھلا کہا تھا، نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، خدا نہ خواستہ یہ ضرور ہوگا کہ اگر اس دل میں حضور کے کسی صحابی کا بغض ہوا تو خدا نہ کرے کہ اس صحابی کے بغض کی وجہ سے پکڑ ہو جائے۔ اب آتے ہیں دوسری عظیم ہستی کی طرف، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ بزرگان دین نے لکھا کہ آپ نے ساری زندگی سچ بولا ہے، آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا، اس آپ کی عظیم خوبی کی وجہ سے آپ کو صادق کہا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابہ سے فیض یاب ہوئے، جس نے ایمان کی حالت میں رسول خدا کو دیکھا اور اسی حالت میں وفات ہوئی اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی، اور جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھ لیا اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی طرف سے حسینی سید ہیں اور ماں کی طرف سے صدیقی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شجرہ نسب ہے نا، ماں کی طرف سے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا کے ملتا ہے، اور باپ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک عقیدے کی بات ضرور عرض کیے دیتا ہوں، امت نے جھگڑے کیے رکھے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کی اہل بیت میں صحابہ میں اختلافات تھے، جھگڑے تھے۔ اب دیکھیں نا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نسب امت کو بتا کے اختلافات مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ کی ماں صدیقی ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق بیٹے ہیں کہ پوتے ہیں؟ پوتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے تھے حضرت سیدنا امام باقر، تو امام زین العابدین نے حضرت امام باقر کا نکاح کیا حضرت سیدہ ام فروہ کے ساتھ، اور حضرت سیدہ ام فروہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہیں۔ حضرت سیدہ ام فروہ اور حضرت سیدنا امام باقر، اس جوڑے کا جب نکاح ہوا ہے، اس جوڑے کو اللہ جو اولاد عطا فرماتا ہے اس اولاد کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بہت ساری کرامات ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں حضور کی امت کی تربیت کے لیے بہت کچھ دیا ہے۔ ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امت کو بٹھا کے درس دے رہے ہیں۔ آپ کو رب نے کتنا عظیم مقام عطا فرمایا، اور اس بات کا تذکرہ شواہد النبوہ میں موجود ہے۔ آپ نے درس قرآن دیا، اور درس قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چھیڑا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ ابراہیم 4 پرندے پکڑ، ان پرندوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت مکس کر مختلف پہاڑوں پہ ڈال دے، پھر ان کو اپنی طرف بلا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے بلایا، وہ پرندے زندہ ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ تو رب نے فرمایا ابراہیم جس طرح یہ پرندے زندہ ہو کے تیری طرف آ گئے ہیں، اسی طرح اللہ مردہ ہڈیوں کو بھی دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ تو امام جعفر صادق نے جب یہ بات سنائی نا تو آپ فرمانے لگے بیلیو تمہیں بھی پرندے زندہ کر کے نہ دکھاؤں؟ یہ شواہد النبوہ میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے آپ کی کرامت کا، تمہیں بھی مردے زندہ کر کے نہ دکھاؤں؟ کہا دکھائیے نا۔ آپ نے بھی 4 پرندے پکڑے، مور، کبوتر، کوا، ایک پرندہ اور پکڑا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت مکس کرو۔ مکس ہو گیا، مختلف پہاڑوں پہ ڈال دیا۔ حضرت امام جعفر صادق نے ان پرندوں کو نام لے کے پکارا۔ حضور کے شہزادے نے جب پرندوں کو نام لے کے پکارا تو صاحب شواہد النبوہ اپنی کتاب میں اس بات کو لکھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی پرندے اڑ کے آنا شروع ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے حضور کی آل کو یہ اوصاف عطا فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا 10,000 دینار لے کے، کہنے لگا حضور یہ 10,000 دینار امانت ہیں، میں حج کرنے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے ایک گھر خرید دینا، جب واپس آؤں گا تو آپ سے ایک گھر لے لوں گا۔ وہ شخص حج کر کے واپس آیا تو امام جعفر صادق فرمانے لگے تیرا سودا بڑا سستا ہوا ہے۔ حضور گھر خرید لیا؟ فرمایا خرید لیا ہے، لیکن مبارک کو تیرا گھر میں نے جنت میں خریدا ہے۔ اور امام جعفر صادق نے ایک چٹھی پہ لکھ کے دے دیا، اس بات کا تذکرہ بھی شواہد النبوہ میں موجود ہے، ایک چٹھی پہ لکھ کے دے دیا کہ اس شخص کو میں نے جنت میں گھر خرید کے دیا ہے۔ یہ شخص چٹھی اپنے ساتھ لے گیا، چند دن گزرے بیمار ہو گیا، گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو امام جعفر صادق کی جو چٹھی ہے نا یہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ اب جب کفن میں رکھ دی، اس کو دفنا دیا گیا، اگلے دن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ چٹھی قبر کے باہر پڑی تھی، لیکن اس چٹھی کے اوپر جو لکھا تھا وہ جملہ سن کے بولیں گے آپ، اس چٹھی کے اوپر لکھا تھا امام جعفر صادق نے جو کہا تھا ہم نے ویسے کر دیا ہے، جنت میں گھر لکھ کے دیا تھا ویسے دے دیا ہے۔ اور یہ چٹھی لکھوانے والی بات تو اس شخص نے بھی حضرت عمر فاروق سے سیکھی ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور حکومت ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمانے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شہزادے سے کہ تو بھی ہمارا نوکر ہے اور تیرا بابا عمر بھی ہمارا نوکر ہے۔ تو آپ کا بیٹا چھوٹا تھا، جلدی سے گھر گیا، جا کے کہنے لگا بابا عمر آپ تو وقت کے بادشاہ ہیں۔ تو حسین ابن علی نے یہ بات کی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اچھا یہ کاغذ اور قلم پکڑو، امام حسین کے پاس جاؤ، انہیں کہو کہ جو آپ نے کہا ہے وہ لکھ دو۔ امام حسین تھے نا، پھر لکھ دیا۔ فرمایا عبداللہ بن عمر تو بھی ہمارا نوکر ہے، تیرا بابا عمر بھی ہمارا نوکر ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس چٹھی گئی، آپ نے گھر والوں کو بلایا، فرمایا جب عمر مر جائے نا تو یہ چٹھی عمر کے کفن میں رکھ دینا، فرشتے آئیں گے تو فرشتوں کو چٹھی دکھا دوں گا، عمر تو حضور کی آل کا نوکر ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت امام جعفر صادق نے بہت ساری تعلیمات دی ہیں، 3 جملے آج کی اس خوبصورت نشست میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جہالت سے بڑھ کر انسان کا دشمن کوئی نہیں ہے، جہالت سے بڑھ کر انسان کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر سب سے بڑی بیماری کینسر ہے، کچھ اور ہے؟ امام جعفر صادق سے پوچھتے ہیں، فرمایا کہ انسان کے اندر جو سب سے بری اور سب سے بڑی بیماری ہے وہ جھوٹ ہے، یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق کے ماننے والوں ہمیں اس بیماری کو چھوڑنا ہوگا۔ فرماتے سب سے بری بیماری جھوٹ ہے۔ اور امام جعفر صادق کے جملہ بھی بڑا قابل غور ہے، آپ فرماتے اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے پیار کرنا شروع کر دے، اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلاؤ اور غریبوں کو زیادہ سے زیادہ کپڑے پہناؤ، اللہ تمہیں کھانا کھلانا اور کپڑے بھی پہنائے گا۔ پوچھا گیا حضور کون سے؟ فرمایا اللہ تمہیں جنتی کھانے کھلائے گا اور جنتی لباس بھی عطا فرمائے گا۔ یہ امام جعفر صادق کی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ 13 رجب المرجب کو فاتح خیبر شیر خدا، شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار لا فتح الا علی،
لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ کا یوم ولادت ہے، آپ کی عظمتوں پہ قربان جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب آنکھ کھلتی ہے نا تو سب سے پہلے چہرہ والضحیٰ دیکھتے ہیں، اور یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ لکھا ہے مورخین نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہو گئے لیکن آنکھ کھولی نہیں ہے، وقت گزر گیا آنکھ نہیں کھولی۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا کو اٹھاتے ہیں، مولا علی نے آنکھ کھولی ہے تو سب سے پہلے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمتیں، آپ کی شجاعت و بہادری تو کمال ہے، لیکن آؤ مصطفیٰ کی زبان سے سنتے ہیں کہ مولا علی کا مقام کیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں بڑے دن گزر گئے، خیبر پہنچے ہیں، لڑائی جاری ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا جھنڈا جس بندے کو کل دوں گا نا، اللہ اس بندے کے ہاتھ پہ اسلام کے لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ یہ حضور کا علم غیب ہے، یہ حضور کا، سرکار نے پہلے بتا دیا کہ کل خیبر فتح ہوگا، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ اب حضور کے یہ جملے دل کی تختی پہ لکھنے والے ہیں، مولا علی کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحب اللہ ورسولہ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ آقا فرماتے ہیں کل اسلام کا جھنڈا جس کو دوں گا، پہلی شان یہ ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ میں خیبر کو فتح کرے گا۔ دوسری شان سنیں، فرمایا صحابہ سن لو، وہ بندہ کوئی عام نہیں ہوگا، وہ بندہ وہ ہے جو رب سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ اور حضور کا تیسرا جملہ سن لیجئے، میں بھی رب سے پیار کرتا ہوں، آپ بھی خدا سے پیار کرتے ہیں۔ ہر بندہ خدا اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے کرتا ہے، لیکن سنیے نا بڑی محبت سے، میرے آپ کے لاجپال نبی نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ جس کے بارے میں خدا اعلان کرے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، جس کے بارے میں حضور کہیں کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا کل اسلام کا جھنڈا جس کو دوں گا اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، رسول خدا بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں ہر صحابی کی رات گزری اس انتظار میں کہ کاش حضور اسلام کا پرچم مجھے دیں، لیکن جب دن کا سورج چڑھتا ہے نا، آقا فرماتے ہیں این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ حضور کا معجزہ سنیے۔ عرض کرنے لگے حضور آنکھوں میں درد ہے۔ آقا کریم جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی مبارک آنکھوں میں لگایا۔ مولا علی فرماتے حضور کا لعاب لگنے کی دیر تھی، میری آنکھیں ایسی ہو گئی جیسے کبھی درد تھا ہی نہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کا پرچم مولا علی کو دیا، اور اسلام کا پرچم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ علی کے ہاتھوں خیبر فتح فرمائے گا، اور علی وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، علی وہ ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القرآن مع العلی والعلی معہ۔ آقا کریم فرماتے صحابہ سن لو، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں قرآن کے ساتھ ہوں، لیکن کمال یہ ہے کہ قرآن کہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس عظیم مرد مجاہد اور شیر خدا کی عظمتیں کیا ہیں جس کے بارے میں حضور خود فرما دیں کہ علی میرا بھی شیر ہے، خدا کا بھی شیر ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم علیہ السلام کا ہر صحابی با کمال ہے، حضور کے ہر صحابی کی شان وراء الورا ہیں، حضور کا ہر صحابی عظمتوں کا ایک مینار ہے۔ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم ان عظیم صحابہ کی سیرت کو پڑھیں اور اس سیرت پر عمل کریں، اور زندگی ویسے گزاریں جس طرح ان عظیم لوگوں نے اسلام سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالی ہمیں ان عظیم لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حضور کے صحابہ اور نبی کی آل کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔